بھی نبی علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجو، سلام خوب خوب بھیجو۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ آیت درود و سلام کہلاتی ہے، مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا اہل ایمان کو، اور فرمایا اے مومنو اس درود و سلام کے پڑھنے میں تم اکیلے نہیں ہو، اللہ اور اس کے فرشتے بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک واحد اعزاز ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں کو حکم تھا کہ آدم صفی اللہ کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، لیکن پروردگار خود اس سجدے میں شریک نہ تھا۔ یہ اعزاز آدم ہے، مگر جب باری آئی آپ کے اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام خوب خوب بھیجو۔ مولا صرف ہم، فرمایا نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہم تو تم سے پہلے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ وہ اعزاز ہے جو حضرت آدم صفی اللہ کے اعزاز سے بڑھ کر ہے کہ سجدہ ہوا آدم کے لیے، فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر رب شریک نہ تھا۔ جب حضور پر درود بھیجنے کی باری آئی تو رب خود شریک ہو گیا۔ پھر اس میں اور تفسیری نقطہ، علمی نقطہ بڑا قابل توجہ، اللہ رب العزت نے اپنا اور فرشتوں کا ذکر جس جملے میں ارشاد فرمایا وہ جملہ اسمیہ ہے، اور اہل ایمان کا جس جملے میں حکم دیا اہل ایمان کو، اہل ایمان کا ذکر جس جملے کے اندر فرمایا وہ جملہ فعلیہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان سے محبت کیا کرو، عربی زبان سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، اس لیے کہ یہ عربی زبان جو ہے یہ امت مسلمہ کی وراثت ہے۔ باقی زبانیں بھی ٹھیک، لیکن عربی زبان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے پیارے حبیب کی جو زبان بنائی ہے وہ بھی عربی ہے، اور قرآن جس زبان میں اتارا وہ قرآن بھی عربی ہے۔ لہذا یہ زبان قرآن کی زبان ہے، عربی زبان حضور کی زبان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں عربی، قرآن عربی اور اہل جنت کی زبان عربی۔ سبحان اللہ۔ فرمایا والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی وانا عربی، قرآن عربی، جنتیوں کی زبان عربی، اور فرمایا مجھ مصطفیٰ کی زبان بھی عربی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگ عربی زبان پر بڑا لٹریچر لکھ گئے اسلامی، آپ بہت ساری کتابیں دیکھیں گے تفسیر کی، حدیث کی، سیرت کی۔ غرض یہ کہ جس بھی موضوع پر آپ کتابیں اٹھائیں، حتیٰ کہ سیاسی علوم میں جو کتابیں لکھی گئیں ہمارے بزرگوں نے وہ بھی یونانی، عبرانی، سریانی ان زبانوں سے ترجمہ کر کے عربی کے اندر لکھی، اور عربی کے زبان میں علم کو اور فن کو بڑی وسعت دی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ خاموشی سے سنیں، بزرگوں کی محنت کا ذکر ہو اور آپ تھوڑی سی محنت بھی نہ کریں۔ ہماری یہی محنت بھی ہو نا صرف سبحان اللہ والی، میں کہتا ہوں کام کرنے والے ہمارے کہاں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی تھوڑی سی داغ جو ہے نا، داغ
ٹھیک ہے، کوئی کام کرنے والا ہے اس کو تھپکی دینی چاہیے، تو پھر دیکھو وہ کام کتنا اونچا کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ حضرت شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہندوستان کے بادشاہ گزرے ہیں، کیونکہ پہلے والے جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ علم پرور بھی ہوتے تھے، علم دوست بھی ہوتے تھے۔ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مدرسے میں گئے، دیکھا کہ طالب علم ایک کتاب پڑھ رہا ہے، اس کتاب کا نام ہے کافیہ۔ تو پوچھا بیٹا کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ اس نے عرض کی حضور کافیہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا بیٹا سناؤ گے؟ عرض کیجیے حضور سناؤں گا۔ آپ نے فرما پڑھو۔ اس بچے نے پڑھا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفردا مفرد مفرد۔ آپ نے فرمایا اس کی ترکیب بھی سناؤ۔ اس بچے نے پڑھا الکلمۃ فعل لفظ فاعل، الکلمۃ فعل لفظ فاعل۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اگرچہ یہ درست بات نہ تھی، شیر شاہ سوری نے اپنی جیب خاص سے ایک بھاری انعام نکالا، اس طالب العلم کے حوالے کیا۔ آپ کے ساتھ وزیر و مشیروں کی جو فوج ظفر موت تھی وہ کہنے لگے حضور بات تو غلط ہے مگر اتنا بڑا انعام آپ نے کیسے عطا کر دیا؟ حضرت شیر شاہ سوری نے فرمایا وہ بات جیسی صحیح پر زبان تو یار کی بولی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بات جیسی صحیح۔ میں نے بچے کی بات کو نہیں دیکھا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، فعل اور فاعل یہ ہے تو عربی زبان کا، گرامر بھی عربی زبان کی، لفظ بھی عربی زبان کے، بس میں نے یار کی بولی کو دیکھا ہے، یار کی بولی پر اتنا بڑا انعام قربان کر دیا، اتنا بڑا انعام نشاور کر دیا ہے۔ طلباء سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ سیر و تفریح کے لیے نکلے تو آپ کا جو خادم خاص تھا اس نے ایک مہنگا ترین سونے کا لالٹین ہاتھ میں لیا ہوا تھا، وہ آپ کے آگے آگے چل رہا تھا، آپ پیچھے پیچھے۔ رات کے وقت سیر کرنے کے لیے بادشاہ نکلتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے، مدرسے میں طالب علم بیٹھا پڑھ رہا ہے، کتاب کھلی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی لیمپ نہیں ہے، کوئی چمنی نہیں ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ اس دور میں بجلی کا تو نام و نشان ہی نہ تھا۔ تو اس نے دیکھا وہ چاند کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا محنتی طالب علم چاند کی روشنی میں مطالعہ کر رہا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی چونکہ علم دوست بھی تھا، علم پرور بھی تھا، علماء نواز بھی تھا، تو اس نے کہا اس خادم خاص کو جاؤ یہ سونے کا روشن دان، یہ لیمپ، یہ لالٹین اس طالب علم کے حوالے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ، چلا گیا اس طالب علم کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ سیر و تفریح سے فارغ ہو کر گھر آیا، جب رات کو سویا سر کی آنکھ بند ہوئی، دل کی آنکھ جاگ اٹھی، دل کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہے کہ مدینے کے تاجدار جلوہ گر ہے، سبحان اللہ، حضور کی زیارت کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں محمود غزنوی، پتہ ہے نا مصطفیٰ کیسے آیا ہوں، اور سلطان محمود غزنوی کو 3 شبہ تھے، حضور نے زیارت بھی کروائی، ان 3 شبہ کا ازالہ بھی فرما دیا۔ وہ 3 سوالات کون سے تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ واقعی قیامت قائم ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور نے یہ جو فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، جانشین ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ میں سبق تقیم کا بیٹا بھی ہوں یا نہیں ہوں۔ علم و یقین تو حاصل تھا پر حق یقین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان 3 شبہات کا اپنے دل کے اندر ایک خیال کیا ہوا تھا کہ کوئی میرے ان 3 سوالوں کا ازالہ کرے، ان 3 سوالوں کا جواب دے۔ حضور نے دیدار کرایا اور فرمایا او سبق تقیم کے بیٹے، اللہ قیامت کے دن تجھے وہی عزت دے جو تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، سبحان اللہ، جو تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے۔ 3 سوالوں کا جواب، اے سبق تقیم کے بیٹے، کیونکہ وہ حق الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے نا کہ سبق تقیم کا بیٹا بھی ہوں یا نہیں۔ اور دوسرا العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کے بارے میں وہ یقین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر حضور نے فرمایا جیسے تو نے میرے وارث کو عزت دی ہے
اللہ قیامت کے دن تجھے بھی ویسی عزت عطا فرمائے، سبحان اللہ، قیامت کے دن ویسی عزت عطا فرمائے۔ اس سے قیامت کے حساب و کتاب اور قیامت کے قائم ہونے کا بھی یقین ہو گیا۔ حضرات گرامی، علم سے پیار کرو، دین سے پیار کرو، عربی زبان سے پیار کرو، اپنے بچوں کو عربی زبان ضرور سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دو، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ۔ ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ فرما اپنی اولاد کو نبی پاک کی محبت سکھاؤ، حضور کی محبت کا ادب بتاؤ اور حضور کی آل کی محبت کا ادب بتاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وتلاوۃ القرآن، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ، قرآن کی تلاوت۔ پہلے نمبر پر حضور کی محبت، دوسرے نمبر پر اہل بیت حضور کی محبت اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت۔ یہ جو ترتیب ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، یہ بھی قابل توجہ اور قابل غور ہے۔ آیا کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن تو پڑھائیں، دین تو پڑھائیں، تیسری جو صورت حضور نے بیان فرمائی تلاوت قرآن کی، اس پر تو توجہ دیں، اور پہلی دو کو ویسے چھوڑ دیں تو پھر قرآن پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضور نے فرمایا میری محبت، میری آل کی محبت اور تلاوت قرآن۔ حضور پہلے تلاوت قرآن بھی فرما سکتے تھے مگر نہیں، پہلے اپنی محبت کا ذکر فرمایا، پھر اپنی اہل بیت کی محبت کا ذکر فرمایا۔ پتہ چلا جہاں قرآن پڑھانا چاہتے ہو بچے کو، دین پڑھانا چاہتے ہو، اور یہ بھی دیکھو ان دو کی محبت بھی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی ڈھیلی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹے موٹے ڈیک جو ہے نا ہمارے گلے کو ایسے کھینچ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دن میں 4 پروگرام پڑھ کے 5واں آپ کے ہاں پڑھیں اور آپ کی اتنی ڈھیلی سبحان اللہ، کی آواز، سبحان اللہ، بولو نا سینے کا زور لا کے، سبحان اللہ۔ مجھے بھی پتا چلے کہ باقی آپ سمجھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کیا عرض کیا، یہ ترتیب کسی مفتی نے نہیں دی، کسی عالم نے نہیں، کسی پیر نے نہیں، کسی مرشد نے نہیں، کسی مفسر محدث نے نہیں، نبی پاک کی زبان سے یہ الفاظ صادر ہوئے۔ پہلے نمبر پر یہ دیکھو جس مدرسے کے اندر بچے کو داخل کرانا چاہتے ہو وہ محبت مصطفیٰ بھی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، پھر یہ دیکھو محبت اہل بیت بھی ہے، سبحان اللہ۔ یا حسن حسین کو باغی کہتا ہے، علی و فاطمہ کا نام آئے تو پھر ماتھے پہ شکن آ جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھو نبی کی محبت کتنا ہے۔ پھر قرآن پڑھاؤ تو وہ قرآن فائدہ دے گا، وہ قرآن فائدہ دے گا، وہ دین فائدہ دے گا۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کیونکہ بات وہاں سے چلی، اللہ نے اپنے لیے اور فرشتوں کے لیے جملہ اسمیہ اور ہمارے لیے جملہ فعلیہ۔ یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا۔ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس میں انفصال، انقطاع، فاصلہ، وقفہ بالکل نہ ہو، ڈائریکٹ ہو، تسلسل ہی تسلسل، لگاتار ہو، ہمیشہ ہو، استمرار کے ساتھ مسلسل ہو، اسے کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس میں وقفہ آ جائے، فاصلہ آ جائے، توقف ہو، جس کے اندر گویا کہ فاصلہ، انفصال، انقطاع، یہ چیزیں آ جائیں، یعنی کبھی کبھار وہ کام رک جائے۔ سبحان اللہ۔ سادہ انداز میں کہوں، جملہ اسمیہ وہ جس جملے اسمیہ کے اندر جس کام کا ذکر ہے وہ کبھی نہ رکے، جملہ فعلیہ وہ اس میں جس کام کا ذکر ہے وہ کبھی رک جائے، کبھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو رب نے فرمایا او میرے بندو، تم نے کھانا بھی کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے، تم نے نیند بھی کرنی ہے، تو میں تمہیں ایسا مکلف نہیں بناتا کہ مسلسل نبی پاک پر درود سلام پڑھتے آؤ۔ نہیں، کھانا کھانے کے ٹائم نہ پڑھو، پانی پینے کے ٹائم نہ پڑھو، اور پڑھ بھی نہیں سکو گے، اور سونے کے ٹائم نہ پڑھو، پڑھ بھی نہیں سکو گے۔ ان اوقات میں تمہیں مکلف نہیں بناتا، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو، مگر تمہارے درود و سلام میں ورنہ وقفہ آ جائے گا، لیکن مجھے دیکھو، میرے فرشتوں کو دیکھو، ہم کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک،
ارے ہم بھولنے سے پاک ہیں، میں بھی میرے فرشتے بھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جملہ اسمیہ فرما کے بتا دیا، جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے درود و سلام کے گجرے بھیج رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، سبحان اللہ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، حقی کی آمد، حضری کی آمد، سبحان اللہ، جب سے مصطفیٰ کو بنایا ہے تب سے درود و سلام میں بھی بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ ہم نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ ہم سوتے ہیں، ہم تو ان تمام بشری تقاضوں سے پاک ہیں، ہمارا بس کام یہی ہے۔ اس لیے یہ ہے درود و سلام خدا کا ذکر مصطفیٰ، کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ۔ اس لیے لوگوں کرو یا نہ کرو، جب کائنات بنی نہ تھی یہ ہوتا تھا، کائنات بن گئی پھر بھی ہو رہا ہے، کائنات ختم ہو جائے گی قیامت کے دن، اور ذکر خدا کرنے والا کوئی نہ رہے گا، پر ذکر مصطفیٰ کرنے والا خدا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، کیا کروں میں آپ کے حصے جو آ گیا ہوں، سبحان اللہ، حصے میں نہ آتا تو پھر تو اپنے آپ کو کچھ کہتا، اب تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی، کہ اتنی بڑی بات پر اتنے ڈھلے ہو کے آپ کے ہاتھ اونچے ہو جانے جو حضور سے محبت کرتے ہیں ہاتھ اونچا کر کے اونچا بولے سبحان اللہ۔ میں نے قرآن سے بات ثابت کی ہے، کوئی میں نے اخبار جہاں تھوڑی پڑھی ہے، سبحان اللہ، اگر میں نے کوئی لگی لپٹی بات کی ہو بالکل نہ بولے آپ، اگر بات ہے پکی اور ہے بھی پکی کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور خدا کے ذاکرین ختم ہو جائیں گے، مک جائیں گے، مصطفیٰ کا ذاکر تو خدا ہے، وہ ختم ہونے سے پاک، وہ فنا ہونے سے پاک۔ پتا چلا قیامت قائم ہو جائے گی، ارے سب کچھ ختم ہو جائے گا، ذکر خدا بھی سٹاپ ہو جائے گا، موقوف ہو جائے گا، پر ذکر مصطفیٰ رہے گا، رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، اور پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کہاں تک روکو گے؟ دنیا میں۔ کیا سب بیدار ہوں؟ آپ پہلے نعرے لگا رہے تھے، اب آپ چپ ہیں، کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی، سبحان اللہ، تو بچوں خاموش ہو جاؤ۔ میں اپنے شوق سے بول رہا ہوں، آپ بھی نہیں بلوا رہے، یہ بھی نہیں بلوا رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسے درود اور سلام۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں آپ کو ایک قیمتی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، خدا کی قسم سنیو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا اور تمہیں پتہ چلے گا ہمارا مسئلہ کتنا سچا ہے۔ سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور سلام خوب خوب بھیجو۔ اچھا دیکھو، صلو علیہ، اس کے آگے تسلیتاً نہیں، تسلیتاً اس کا مصدر نہیں، سلمو اس کے آگے اس کا مصدر تسلیمہ موجود ہے۔ رب نے تاکید صلاۃ کی نہیں کی، رب نے تاکید سلام کی ہے، اور اسے پتا تھا صلاۃ پڑھنے والے ہوں گے، سلام پڑھنے والے نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، منکر صلاۃ کے نہیں درود کے، منکر سلام کے آئیں گے۔ رب نے تاکید درود کی نہیں کی، رب نے تاکید سلام کی ہے۔ سبحان اللہ، اور تاکید ہمیشہ اس کام کی ہوتی ہے جس کام کا کوئی منکر ہو۔ مثال کے طور پر بلاغت کا، نحو کا، لغت کا یہ قاعدہ ہے، قانون ہے،
کہ جناب محترم یوسف صاحب، ابو یوسف صاحب کی ملا، میری بات پر اگر کوئی بندہ یقین نہیں کرتا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں مثال کے طور پر میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ باہر روڈ پہ زید کھڑا ہے، اگر میری بات پر یقین کرنے والا ہے میرا مخاطب تو میں یوں کہوں گا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا مخاطب تھوڑا سا متردد ہے، انکاری ہے، میری بات پر یقین اتنا جلدی نہیں کرے گا، لغت، نحو اور بلاغت کا قانون ہے، میں پھر یوں کہوں اِنَّ زیدن قائم، بلا شبہ زید کھڑا ہے، سبحان اللہ، بے شک زید کھڑا ہے، یعنی تاکید لگا ہوگا۔ تاکید قانون کے مطابق تاکید وہاں آتی ہے جہاں انکار ہو، جہاں انکار نہ ہو تاکید نہیں آتی۔ رب نے صلاۃ کی تاکید نہیں کی، سلام کی تاکید کی۔ میں دیکھ رہا تھا مصطفیٰ جان رحمت کے منکر آئیں گے، سبحان اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بدعت ہے، شرک ہے، رب نے تاکیدی سلام کی فرما دی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا پھر اور بات مجھے بتاؤ، درود مار کا پڑھتے ہیں ایک، اور اس کا نام ہے درود ابراہیمی، کہتے ہیں افضل بھی یہی، بہتر بھی یہی، حدیث میں یہی، زور اسی پر دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں رب کہتا ہے صلو علیہ، درود بھیجو نبی علیہ السلام پر، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو نبی علیہ السلام پر۔ قرآن میں صلاۃ کا ذکر بھی ہے، سلام کا بھی ہے، صرف صلاۃ کا نہیں، درود کا نہیں، سلام کا بھی ہے، اور دونوں سیغے ہیں امر کے، اور امر جو ہے کم سے کم مستحب کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، زیادہ سے زیادہ واجب کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور سارے علماء نے لکھا، جس بھی مسلک کے ہوں، مکتب فکر کے ہوں، انہوں نے کہا نبی پاک کا نام سن کر درود و سلام پڑھنا واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب میں کہتا ہوں جس نے ساری زندگی پڑھائی درود ابراہیمی ہو، درود ابراہیمی میں کوئی سلام کا جملہ دکھا سکتا ہے؟ اگر آپ کو آتا ہو تھوڑی توجہ کریں، دے رہا ہوں ٹائم دے رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیں درود ابراہیمی پر۔ سلام کا لفظ ملتا ہے آپ کو؟ صلی تو ہے، سلم نہیں۔ میں نے کہا زندگی بھر درود ابراہیمی پڑھنے والا بتائے قرآن پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، کیوں؟ قرآن میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ میں نے کہا وہ ساری زندگی درود ابراہیمی پڑھتا ہے اور کوئی درود پڑھا جائے کہتا ہے یہ بدعت، یہ بدعت، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بدعت، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، بدعت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی، بدعت۔ میں نے کہا یہ سارے بدعت، تو صرف ایک درود درست ہے، اس میں سلام تو نہیں ہے، تو قرآن پر کیسے عمل ہوگا؟ سبحان اللہ، قرآن پر کیسے عمل ہوگا؟ اچھا توجہ کرنا، اللہ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا، درود کا بھی، سلام کا بھی۔ اب درود بھی اور سلام، اصل میں درود ابراہیمی تھا نماز کے لیے، یاروں نے سمجھ لیا نماز کے باہر کے لیے۔ سبحان اللہ، درود ابراہیمی تھا نماز کے لیے، کیوں؟ آپ دیکھو بندہ پڑھتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، سلام کا ذکر آ گیا التحیات میں۔ اب حدیث پاک پوری آپ کو سنا رہا ہوں، التحیات میں آ گیا سلام کا ذکر نبی پاک پر۔ صحابہ نے عرض کیا آقا سلام کا ذکر تو آ گیا، اب درود کیسے پڑھیں آپ پر نماز میں؟ سبحان اللہ، نماز میں سلام کا طریقہ تو آپ نے بتا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں نبی پاک تشہد ہمیں ایسے سکھاتے تھے جیسے سورہ فاتحہ سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ التحیات نبی پاک نے اتنی اہمیت کے ساتھ سکھائی جیسے سورہ فاتحہ سکھاتے تھے۔ پھر حضور کے صحابہ نے عرض کیا آقا اس میں سلام تو آپ نے سکھا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب بتائیں صلاۃ کیسے پڑھے؟ حضور نے درود ابراہیمی سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سلام وہاں آ گیا، صلاۃ یہاں آ گئی۔ قرآن کا حکم جو ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اس پر پورا عمل ہو گیا، نماز میں عمل ہو گیا۔ اب نماز کے بعد اگر کوئی زور لگائے درود ابراہیمی پر،
سلام کیسے پڑھے گا؟ زندگی بھر سلام نہ پڑھے یا نہ پڑھ سکے تو قرآن پر عمل نہیں ہو سکے گا، واجب کا تارک ہوگا، واجب کا تارک گنہگار ہے، عذاب نار کا مستحق ہے۔ تو میں نے کہا اپنے مولویوں کو پڑھ۔ مولوی زکریا کاندھلوی صاحب نے لکھا فضائل درود کے اندر، اس نے کہا جو درود و سلام بیسٹ ہے اور عین قرآن کے مطابق ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں، وہ یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود قرآن کے عین مطابق ہے، قرآن کے عین مطابق ہے یہ۔ میں نے کہا ہمیں نہیں پڑھ، اپنوں کو پڑھ۔ سبحان اللہ۔ زکریا کاندھلوی صاحب لکھ گیا یہ درود، کیونکہ اس میں سلام بھی ہے اور صلاۃ بھی ہے، سبحان اللہ، دونوں کا ذکر ہے، اور قرآن بھی دونوں کا حکم فرما رہا ہے۔ اچھا بڑی مزے والی بات، اللہ فرماتا ہے میرے بندو ایمان والو نبی پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد مصطفیٰ پر درود بھیج۔ وہ ہمیں کہتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں۔ واہ، سبحان اللہ، وہ ہمیں کہتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہم عاجزی کرتے ہیں، مولا ہم اس طرح تو پڑھ نہیں سکتے جیسا تو نے مقام مصطفیٰ کو بنایا ہے، سبحان اللہ، جیسی حضور کی شان بنائی ہے، بس مولا تیرے حکم پر زبان کو تو تر کر رہے ہیں، سبحان تیرے اللہ، حکم پر زبان کو تو تر کر رہے ہیں، لیکن حق ادا نہیں ہو سکتا، بس حق اس وقت ادا ہوگا جب تو بھیجے گا۔ اللہم صلی علی، تو ہمیں کہتا ہے، ہم تجھے کہتے ہیں، تو درود بھیج۔ سبحان اللہ، سمجھو سبحان اللہ۔ درود کا فلسفہ، اور ہم نبی پاک پر کمال کو بھیج ہی نہیں سکتے، ہماری جرات ہی نہیں ہے، اس لیے ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، صرف برکت حاصل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، حضور پر سلام بھی بھیجا کریں، اس لیے کہ درود پڑھو گے ثواب ملے گا، اگر سلام بھیجو گے تو جواب آئے گا۔ دیکھو ہم کسی کو سلام کریں تو وہ جواب دیتا ہے، نبی پاک کی بارگاہ ہے، اگر ہم سلام کریں گے تو خدا کی قسم یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ جواب نہ آئے، سبحان اللہ، جواب ضرور آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ کوئی سن سکتا ہے، کوئی نہیں سن سکتا، شرط طاقت ہے۔ شرط کیا ہے؟ طاقت ہے، کوئی سن سکتا ہے، کوئی نہیں سن سکتا۔ اگر شیخ احمد رفاعی سلام کرے السلام علیکم یا والدی تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی۔ اگر معین الدین اجمیری سلام کرے السلام علیکم یا والدی تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی۔ اے میرے بیٹے میرا بھی تجھ پر سلام ہو۔ میں نے کہا سننے کی طاقت ہو، پر طاقت ہر کسی میں تو نہیں آ سکتی نا، جواب تو آتا ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں جب بھی گیا حضور کی بارگاہ سے میرے سلام کا جواب آیا۔ آیت درود و سلام یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ اگر سجدہ آدم کو سجدے کا حکم ہوا خدا شریک نہ تھا، مصطفیٰ کے لیے درود و سلام کا حکم ہوا تو خدا بھی شریک ہو گیا، خدا بھی شریک ہو گیا۔ اور فرمایا مومنو تم بعد میں پڑھنا، میں پہلے پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ، میں پہلے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت شیخ مطرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ حضور پر درود پڑھتے تھے اور اس کے بعد سوتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی، حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا جذب القلوب فی زیارت دیار المحبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب کا نام ہے، فارسی کے اندر ہے۔ اس کتاب میں لکھا کہ رات کو سوئے سرکار تشریف لائے، حضرت شیخ مطرف کہتے ہیں میرا کمرہ روشن ہو گیا، میں نے دیکھا آقا جلوہ گر ہے، میں نے قدم بوسی کی، دست بوسی کی، میں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا مطرف چہرہ اٹھاؤ، منہ اوپر کرو۔ میں نے منہ اوپر کیا اور اپنے منہ کو ڈھانپ لیا۔ حضور نے فرمایا منہ سے کپڑا ہٹاؤ۔ میں نے عرض کی آقا میں اس لیے نہیں ہٹا رہا کہ کہیں آپ کو میرے منہ کی مہک نہ آ جائے۔ حضور نے فرمایا اے مطرف جس منہ سے مصطفیٰ پر درود پڑھا جائے اس منہ سے کبھی بدبو نہیں آ سکتی۔
اس منہ سے کبھی بدبو نہیں آ سکتی. اور تجھے پتا ہے مصطفیٰ مدینے سے کیوں آیا ہے؟ فرما مدینے سے اس لیے تو چل کر آیا ہوں تاکہ تیرے منہ کو بوسہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ گرامی درود پاک پڑھیں گے تو حضور کے قریب ہو جائیں گے. بے شمار فضائل ہیں درود پاک پر، بے شمار احادیث مبارکہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو درود پاک پڑھنے کی کئی احادیث کے اندر تلقین فرما چکے. اور اس آیت پاک کی وضاحت کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمارے لوگوں کو پتا چلے کہ قرآن میں حکم ہے صلاۃ کا بھی اور سلام کا بھی. ہمارے بزرگوں نے یہ جو درود بنایا، کہتے ہیں یہ جو درود باقی جتنے ہیں یہ سب بدعت ہے. میں نے کہا پھر تمہاری بدعت سے بخاری نہ بچا، مسلم نہ بچا، امام ابو داؤد نہ بچے، امام نسائی نہ بچے، ابن ماجہ نہ بچے، سیاستہ والے سارے محدثین بدعتی ہو گئے. کیونکہ وہ جب بھی حدیث پاک میں حدیث لکھتے ہیں نبی پاک کے نام کے آگے لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. میں نے کہا انہوں نے جو درود لکھا ہے وہ درود ابراہیمی نہیں لکھا نبی پاک کے نام کے سامنے، بلکہ یہ درود لکھا ہے جس میں صلاۃ کا ذکر بھی ہے، سلام کا ذکر بھی ہے. صلاۃ و سلام دونوں کا ذکر ہے. اور درود ابراہیمی کے بارے آج میں پکی بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں شبہ نہیں. یہ نماز کا درود ہے، نماز کے بعد کا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بڑی بات پہ اتنی ڈھیلی زبان ہوئی. کوئی لاؤ میرے سامنے مولوی جی مجھے بتائے کہ یہ درود باہر نماز کے بھی پڑھا جائے اور باہر کے لیے بھی ہے، یہ تو نماز کا ہے. آپ کہتے ہیں ہر آیت کا شان نزول ہوتا ہے نا، اسی طرح ہر حدیث کا بھی ایک مقام ہے جس کے متعلق حکم دیا گیا. اب صحابہ کو حضور نے سلام تو سکھایا اتحیات میں، صحابہ نے کہا درود کیسے پڑھے، حضور نے درود ابراہیمی بھی سکھا دیا. اور یہ دونوں چیزیں نماز کے اندر کی ہیں. نماز وہ پڑھو جس میں صلاۃ بھی ہو